ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تفصیلاً آیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن میں واضح ذکر نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں ہی ہے یا ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل از مسیح بتایا گیا ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا نام رحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک بچپن سے ہی آپ کی پیشانی سے چمک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا عکس تھا۔ آپ کی دماغی اور فطری صلاحیتیں دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ علیہ السلام کے مقام دفن میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل کے دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ایک سنگ مرمر کے خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا تھا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت کو یہاں سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس تھی، اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر پائی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال تھی۔ ناظرین محترم، یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ میں شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دن بعد عرابی مدینے میں پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، تم نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل کی بڑیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ایک بڑیا کے سوا کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑیا کے پاس آدمی بھیج کر کہلوایا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھا دے۔ بڑیا نے کہا ہاں ضرور دکھاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا رنگ چکا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی اب زمین کو کھودنا شروع کرو۔ جیسے ہی زمین کو کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔